بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تفصیل سے ایسے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں جو علامات جادو، بندش، تعویذات والے مریض میں پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل آن لائن روحانی استاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ آپ ہمیں ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا۔ کسی بھی روحانی مسئلے کا شکار ہیں آپ اگر تو ہمارے دیے کے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 20 ایسی وجوہات اور نشانیاں جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ علامات پائی جائے تو اس کا علاج کروانا زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 1، میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کرا دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پر لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بچھار کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے بجائے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لینا بہتر ہوگا۔ نمبر 2، گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ کسی کو کسی گھر سے نکالنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش باش رہتا ہے، لیکن اس گھر یا دکان وغیرہ میں آتے ہی اس کا دل اداس پریشان سا رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلنے سے ہی ختم ہوتی ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی میں نفرت۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرے گا، اور اگر بیوی پر کیا ہے تو وہ اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں یا بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ نمبر 4، نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کرا دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا نہیں ہوتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں، دوسری آ دمکتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کے سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ نمبر 5، پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ بعض دفعہ بیماری کسی شخص کی بجائے پورے گھر پر مسلط کرا دی جاتی ہے۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی۔ ایک بیمار ابھی صحت یاب ہوتا نہیں کہ دوسرا بستر پر پڑ گیا۔ گھر سے دوائیں نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نمبر 6، رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی، جہیز کی بھی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہے، لیکن رشتہ کہیں طے ہو نہیں پاتا، یا تو رشتے گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے گھر میں آ ہی جائے تو رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے ہی DNC کرانا پڑ جاتا ہے، یا بچے پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بچے کا رنگ سبز ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی پڑ جاتی ہے۔ جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں۔ رزق اور مال دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 9، حلیہ بگاڑنا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایک ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے اور کسی کام کا نہ رہے۔ اس صورت میں شیطانی مخلوق اور اس میں اکثر حاضر رہنا شروع کر دیتی ہے اور مریض کو اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا۔ وہ بلا وجہ عجیب حرکت اور فضول گفتگو، منہ موڑ کر بات کرنا، اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ نمبر 10، کپڑے کٹنا۔ بعض دفعہ سحر سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کی بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے کپڑے ایسے کرتے ہیں جیسے کسی نے کینچی سے کاٹے ہوں، یا تو گولائی میں کپڑے کاٹے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں، اور جلنے میں بھی اس طرح جلتے ہیں کہ جیسے کسی نے چھوٹی سی انگاری رکھی ہو اور وہاں سے وہ جگہ جل جاتی ہے، باقی کپڑا سارا سلامت رہتا ہے۔ اب باقی کپڑا بھلے سلامت رہے، آدمی ایسا سوٹ پہن کر کہاں جائے جس میں 3-4 بڑے سوراخ بن گئے ہو، جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا ہو۔ بعض اوقات کپڑوں کے کٹنے کا اثر آدمی کی صحت اور جان پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 11، گاہک کا بندش۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کروایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل نہیں ہوتا، اور
اور اگر کوئی آ بھی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ وہ جب تک دکان سے نہ نکل جائے اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری دکان سے اسی قیمت پر بھی لینے سے انکار کر دیتا ہے، بلکہ کم قیمت پر بھی نہیں لیتا۔ نمبر 12، دکان فیکٹری کی بندش۔ دکان یا فیکٹری کی بندش میں ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دکان یا دفتر اور فیکٹری میں جو ہی اپنی سیٹ پر بیٹھے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، جس سے بالخصوص سر اور کندھے وزنی ہو جائیں گے، دل میں گھبراہٹ، بے چینی اور بے کاہلی اور قطاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 13، ازواجی تعلقات سے نفرت۔ بعض دفعہ میاں یا بیوی کا دل ازواجی تعلقات سے پھر جاتا ہے۔ ایک فریق کی خواہش کے باوجود دوسرا فریق ازواجی عمل سے منتفر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور تعلق صحیح ہے، لیکن یہاں آ کر وہ فریق میاں یا بیوی انکار پر ڈٹ جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر بیوی پر کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود دونوں میں جدائی اور طلاق کروائی جاتی ہے۔ نمبر 14، مقام سے گرانا۔ بعض دفعہ حاسدین اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ وہ اگر کسی بڑے یا اہم عہدے پر ہے تو اس عہدے سے اس کو فارغ کروا دیا جاتا ہے۔ سماجی یا سیاسی سطح پر اگر اسے پذیرائی حاصل ہے تو پذیرائی کی جگہ لوگ اس پر گندے انڈے پھینکنے لگتے ہیں۔ نمبر 15، جسم پر نیل کے نشان۔ شہرزادہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگے اور مزید زیادہ معبر بھی نہ ہو تو کسی روحانی معالج کو چیک کرائیں۔ اگر معبر آدمی کو ایسا نظر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اسے نمونیا یا فلج کا خطرہ ہے۔ نمبر 16، کندھوں اور سر پر وزن محسوس ہونا۔ جس آدمی پر جادو چل گیا ہو یہ اپنے جسم پر وزن محسوس کرے گا اور تھکن سی محسوس کرے گا۔ نمبر 16، خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے۔ بعض دفعہ مسحور کے بدن، کپڑوں یا گھروں کی دیواروں وغیرہ پر اچانک ایسی جگہ خون کے چھینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ خون کی بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ خطرے کا واضح الارم ہے۔ اس کے بجنے کے بعد بھی سوئے رہنا اپنے آپ کو دشمن کے رحم کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہے۔ نمبر 18، سحر کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں گدلا پانی، کالی بھینسیں، کالے سانپ، بند گلیاں اور بند رستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگے یا بار بار قبرستان اور انجان مردے نظر آنے لگے تو بھی کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن اگر اپنے عزیز میں سے کوئی مرا ہوا شخص نظر آئے تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس نے آپ ہی کو نظر آنا ہے، انجان لوگوں کو تو نہیں نظر آنا۔ نمبر 19، جسم میں عجیب تکلیف۔ جسم میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوئیاں بو رہا ہے، یا ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بلیڈ سے عجیب سا درد ہے، یا جسم کے کسی ایک حصے میں یا سارے جسم میں حد سے زیادہ جلن ہوتی ہے۔ نمبر 20، اپنی محبت میں گرفتار کر دینا۔ اس صورت جس پر جادو ہوتا ہے وہ جس نے جادو کروایا ہوتا ہے اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی متی ہو جاتا ہے، اور جسے کہے اس طرح اس کی بات مانتا ہے، اس کی سوچ کام نہیں کرتی۔ وہ رفتہ رفتہ ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے، باقی گھر کے لوگوں سے الگ اور چپ چپ سا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے بات کرے تو وہ توجہ سے نہیں سنتا اور انسنی سی کر دیتا ہے، کبھی کبھی اس کا رونے کو بھی دل کرتا ہے۔ اگر یہ 20 نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کسی معالج سے رابطہ کریں اور اس کا مکمل علاج کروائیں۔ اگر آپ ہم سے اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں، جیسے جادو، جنات، بندش، اسیم، نظر بد، طلاق، محبت یا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل سے جو مسئلہ ہے وہ آپ کا حل کر دیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر کسی کے اندر یہ علامت ہوگی تو وہ اپنا علاج کروا سکے گا، جس سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔